امت کا زوال جو گزشتہ 5 صدیوں سے جاری ہے اور جس تیزی سے یہ زوال خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور مسلم سرزمین پر عالمی طاقتوں کے قبضے کے بعد آیا ہے، وہ ناقابل بیاں ہے۔ اس بستی کا آغاز دراصل اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب اس امت نے تجدید و احیاء دین سے کنارہ کشی اختیار کی اور تقلید جامد کی مسند پر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے کئی 100 سال تک ہمارے ہاں صرف فروعی معاملات پر بحثیں ہوتی رہیں، اور یوں فکر جو مسلم امہ کی پہچان تھی اس کی جگہ فقہ نے لے لی۔ اسلامی فکر مسلمانوں کو طاغوت سے لڑنے کا درس دیتی تھی، دنیا پر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی تڑپ پیدا کرتی تھی، جبکہ فقہ میں جو کبھی خود بھی فکر کی تابع تھی، اب اس میں زیادہ تر سوالات و جوابات ایسے موضوعات کے گرد گھومنے لگے جو انفرادی زندگی سے متعلق تھے۔ لیکن سب سے اہم ترین تبدیلی جو اس زوال کے عرصے میں آئی وہ یہ تھی کہ مسلم علماء یہ سوچنے لگے کہ اس وقت ہمیں جو حالات میسر ہیں، ہم پر عالمی طاقتیں حکمران ہیں، انہوں نے اپنے قوانین ہم پر نافذ کر دیے ہیں، مسلمان دنیا بھر میں مغلوب ہو چکے ہیں، تمام کا تمام نظام کفر پر مبنی ہے۔ ایسے حالات میں ایک عام آدمی جو صرف مجبور محض ہو کر زندگی گزار رہا ہے، وہ حرام سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کس طرح اس کفریہ نظام میں زندہ رہتے ہوئے وہ اپنی آخرت کا تحفظ کر سکتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے جدید اسلامی فقہ میں 2 راستوں کا تصور راسخ کیا۔ ایک عزیمت یعنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر حق کے راستے پر ڈٹ جانا اور کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا، اور دوسرا تصور رخصت، جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اصل کو تخفیف و تسہیل میں تبدیل کرنا۔ اس رخصت کا ماخذ بھی قرآن و سنت ہوتا ہے، اور اس سے عام آدمی کے لیے دین کے راستے پر چلنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل غلامی، کاٹ کھانے والی ملوکیت اور طاغوت کے نافذ کردہ نظام کے چیئرمین مسلمانوں میں یہ رویہ سرایت کرتا گیا کہ دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ رخصت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اس بات کا رد عمل تھا کہ اب لوگوں نے دنیا کے حصول کے لیے عزیمت کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ لوگوں کی زندگیوں میں کامیابیوں کا معیار صرف دنیاوی ترقی ہو کر رہ گیا تھا۔ کاروبار میں کتنی وسعت ہوگی، بچے تعلیمی، مالی اور پیشہ ورانہ معاملات میں کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اقتدار کے حصول میں سب سے بڑی منزل کب ملتی ہے؟ جب مسلمانوں کا مقصد زندگی دنیا کا حصول ہو کر رہ گیا تو پھر اس دنیا کے حصول کے لیے انہوں نے عزیمت کی ہر راہ اختیار کی، قرض در قرض لے کر کاروبار کیا، جائیدادیں بیچ کر سیاست کی، صحت کی پرواہ کیے بغیر محنت کی، اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، قید کاٹی، کوڑے کھائے، لیکن جمہوریت اور سیاسی پارٹی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور بالآخر وزارت عظمیٰ یا صدارت حاصل کر لی۔ دنیا کے حصول کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کبھی اس کے لیے رخصت کا قائل نہیں ہوتا۔ ہر کوئی مقصد کے حصول کے لیے دن رات کی شدید محنت کرنے کا قائل ہے، بڑے سے بڑا پتھر اٹھانے اور بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانے کا عزم و ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کسی دنیا کی طلب میں دیوانے شخص سے کہو کہ تمہاری ایک دکان ہے، گزارا خوب چلتا ہے، کافی عیش و آرام میں ہو، آپ مزید کی ہوس میں مت پڑو، یعنی دنیا کی طلب میں عزیمت مت دکھاؤ، رخصت کی زندگی گزار دو، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ مانے گا ہی نہیں، اور اگر وہ مان بھی جائے تو یار دوست اسے بیوقوف، نکما، نکھٹو اور پست ہمت جیسے طعنے مار کر ادھموا کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امہ کی اکثریت جو باطل کے طاغوتی نظام کی اسیر اور زیر نگیں ہے اور اسی نظام کے تحت دنیا میں ترقی کے خواب دیکھتی ہے، ایسی زندگی میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دین کے معاملے میں وہ رخصت یعنی سہولت اور آسانی کی طلبگار ہوتی ہے۔ اس سہولت کا راستہ بھی عموماً 2 موضوعات پر اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک معیشت کے بارے میں، یعنی سودی نظام، کاروباری تقاضوں اور ملازمت کی مجبوریوں میں کیسے اس نظام کے اندر رہ کر زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے، اور دوسرا رہن سہن اور خوراک کے معاملے میں، یعنی پردہ کتنا کرنا ہے، کہاں تک کم ہو سکتا ہے، کھانے میں حلال و حرام کی احتیاط کہاں تک ممکن ہے، اسراف اور فضول خرچی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے دور میں مفتیان کرام اور فقہائے عظام جس رخصت کی جانب متوجہ ہیں وہ اسلام کا معاشی نظام ہے، جس کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ موجودہ عالمی سودی مالیاتی نظام کے بینکاری کے شعبے کو اگر کسی طرح نچلی سطح پر سود سے پاک کر دیا جائے تو یہ اتنی بڑی خدمت اور رخصت ہوگی کہ لوگ اس عالمی مالیاتی سودی نظام کے اندر رہ کر بھی کم سے کم حرام اور زیادہ سے زیادہ حلال رزق کما رہے ہوں گے۔ یہیں سے پوری دنیا میں اسلامی بینکاری اور اسلامی انشورنس کمپنیز کا راستہ کھولا گیا ہے۔ یوں جدید بینکاری نظام کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے ایک اہم ترین فکری بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ جدید اسلامی بینکاری کے مفکرین ایک اصول بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے مروجہ عالمی مالیاتی نظام کو بالکل نہیں چھیڑا تھا۔
بلکہ رومن سکے یعنی کرنسی ویسے ہی چلتی رہی تھی، ویسے ہی کاروبار میں مشارکہ اور مضاربہ اور بیع ہوتی رہی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے مروجہ عالمی مالیاتی نظام کی تطہیر کرتے ہوئے اس میں کچھ تبدیلیاں فرما دیں، جیسے سود اور جوئے کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح آج چونکہ بینک کا مفید ادارہ اور بہت سے لاتعداد کام بھی سر انجام دیتا ہے اور یہ ایک کثیر المقاصد ادارہ ہے، اس لیے اگر اس کے لین دین سے سود کو مقدور حد تک کم کر دیا جائے تو یہ بینک ایک حلال ادارہ بن جائے گا۔ لگتا ہے خلوص نیت کے ساتھ عام مسلمانوں کو سہولت فراہم کرنے اور رخصت دینے کے معاملے میں یہ تدبیر دراصل علماء کرام کی سادہ لوحی اور جدید مالیاتی نظام سے وابستہ خوش فہمی سے پیدا ہوئی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آج کا عالمی سودی مالیاتی نظام جو جنگ عظیم دوئم کے بعد برٹن ووڈز معاہدے کے بعد وجود میں آیا ہے اور جس کی بنیاد دراصل کاغذ کی وہ جعلی کرنسی ہے جو بذات خود اپنے اندر کوئی مالیت نہیں رکھتی، دنیا بھر کے نوٹوں کو ان پر لکھی ہوئی جعلی قیمتوں سے علیحدہ کر کے اگر بازار میں بیچا جائے تو ساری دنیا کے ملکوں کے سارے نوٹ ردی کے بھاؤ بھی کوئی نہ خریدے۔ اس جعلی کرنسی کی بنیاد پر دنیا میں کرنسی کی قیمتوں میں فرق ایکسچینج ریٹ کا دھندا چلتا ہے، اور جس جعلی کرنسی کی بنیاد پر سود کا سب سے بڑا اور معتبر جواز یہ دیا جاتا ہے کہ فرض کرو کہ 1970 میں جو 1,00,000 روپے کی قدر و قیمت تھی آج 2020 میں تو وہ 1,000 کے برابر رہ گئی ہے۔ ایسے میں قرض دینے والے کے لیے قیمت میں فرق کے برابر سود لینے کا مکمل جواز موجود ہے، کیونکہ مقروض اسے اصل میں 1,00,000 نہیں 1,000 ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی عالمی مالیاتی سودی نظام اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دنیا پر نافذ ہوتا تو ایسی صورت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کو جاری رکھتے اور اس میں صرف چند تبدیلیاں ہی کرتے؟ اس سوال کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ اسلام اس نظام میں تبدیلی نہیں، اسے جڑ سے اکھاڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جاری ہے۔